بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 4 اور 291 پیج ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم۔ معارف القرآن کتاب کا نام ہے، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ وی لاگ نمبر 4 291 پیج۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شائع امم نہ ہوتا۔ معارف المسائل، وی لاگ نمبر 4۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرما کر ان کی نادانی اور اس اختلاف کے مضر اثرات کا بیان، پھر اصل حقیقت کا اظہار فرما دیا ہے۔ ان تمام واقعات میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جن کا آگے ذکر آتا ہے۔ یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا۔ اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اصل، حق و صحیح بس ہماری بت پرستی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑھتے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصرانی یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے یا پس پش ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا قصد تو درست کر لے، مگر اطاعت، فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق خود گھڑ لے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت و اطاعت اور امتثال امر کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائے اور متعین کیے ہوئے ہیں۔ پہلی بات بلا من اسلم کے ذریعے اور دوسری وہو محسن کے ذریعے واضح کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں، بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل کا مصداق وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن اور سنت رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو۔ ناظرین، 4 ویلاگ ہم نے کمپلیٹ کیے، اب انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر بھی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے،
واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے، ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین نیکسٹ ویلاگ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔